من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله وقال تعالى في موضع آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں شوال المکرم کا چوتھا جمعہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنی نظر کرم فرماتے ہیں اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہ جتنی بھی مسجدیں دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ تمام مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے زمین کے اوپر جو گھر تعمیر ہوا وہ بھی سب سے پہلے اللہ کا گھر تھا۔ کون سا گھر؟ بیت اللہ۔ کون سا گھر؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ، مسجد حرام۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے زمین کے اوپر تعمیر ہونے والا گھر اللہ کا گھر تھا، اور وہ تھا بیت اللہ، جس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں پر آپ اللہ کا گھر تعمیر کریں، یعنی مسجد تعمیر کریں، اور اس مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کریں۔ تو سب سے پہلے دنیا کی زمین پر تعمیر ہونے والی عمارت گویا کہ وہ اللہ کے گھر کی عمارت تھی، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، جس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ بھی مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں کے اندر
سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں کے اندر سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں۔ تو جس طرح انسان کی کوئی نہ کوئی پسند ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ اسی وجہ سے جس وقت مسلمان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور دایاں پاؤں سب سے پہلے مسجد میں داخل کرنا چاہیے، اور جس وقت مسجد سے باہر نکلیں تو الٹا پاؤں نکالنا چاہیے۔ اور اسی طرح جس وقت مسجد سے باہر جائیں اس وقت بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ جس طرح مسجد کے اندر آپ نے مجھے گناہوں سے بچائے رکھا، جس طرح آپ نے مسجد کے اندر مجھے ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچائے رکھا، اسی طرح دنیا کے ماحول میں بھی گناہوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں۔ جس طرح آپ نے مجھے اپنی مسجد کے اندر عبادت کرنے کی توفیق دی، مسجد کے علاوہ بھی عبادت کرنے کی توفیق کا سوال کرتا ہوں۔ جس طرح آپ نے مسجد کے اندر میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائی، اسی طرح مسجد کے علاوہ بھی اپنی رحمت مجھ پر نازل فرماتے رہنا، اس کا سوال کرتا ہوں، اس کی گزارش کرتا ہوں، اس کی التجا کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے جو کوئی مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو اس دعا کی برکت سے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی دعا یاد کرنی چاہیے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جس وقت تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرو، اے ابو ہریرہ جس وقت تم جنت کے باغوں میں سے نکلو تو خوب چرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، اے اللہ کے رسول یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جنت کے باغ یہ مسجد ہے۔ دنیا کے اندر مسجد کیا ہے؟ جنت کا باغ ہے۔ اے اللہ کے رسول جنت میں چرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس طرح کوئی کسی باغ کے اندر جب گزرتا ہے وہاں پر پھل فروٹ پڑے ہوتے ہیں، ان کو اٹھاتا ہے اور ان کو جمع کرتا ہے، کہیں پر آم پڑا ہوتا ہے اس کو اٹھاتا ہے، کہیں پر امرود پڑا ہوتا ہے اس کو اٹھاتا ہے، کہیں پر انار پڑا ہوتا ہے اس کو اٹھاتا ہے، کہیں پر مختلف چیزیں مختلف
پھل فروٹ پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے گزرنے والا ان فروٹ کو، ان پھلوں کو اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح مسجد چونکہ جنت کا باغ ہے، اس کے اندر چرنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر اپنی زبان سے سبحان اللہ کہنا، اپنی زبان سے الحمدللہ کہنا، اپنی زبان سے اللہ اکبر کہنا، یہ جنت کے باغوں میں سے گویا کہ اپنے اعمال نامے میں ان پھل فروٹ کو جمع کرنا ہے۔ تو جب بھی مسجد میں آؤ، مسجد میں بیٹھو تو فضول نہ بیٹھو، بلکہ خوب اپنے اعمال نامے میں خوب نیکیاں جمع کرتے رہو، فارغ نہ بیٹھو، اپنی زبان سے کہتے رہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ تو یہ چرنا مراد ہے، یہ چرنا مراد ہے۔ اے ابو ہریرہ، جب بھی مسجد میں جاؤ تو خوب چرو، جنت کے باغوں میں سے خوب چرو، مطلب خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب اللہ کو یاد کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، یہ اللہ کی مسجد ہے، گویا کہ خوب اللہ کو ذکر کرنے کے لیے ہے۔ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ خوب اللہ کا ذکر کرنا۔ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ خوب اللہ کو یاد کرنا۔ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ خوب اللہ کی عبادت کرنا۔ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ خوب قرآن کی تلاوت کرنا۔ مسجد کا مقصد کیا ہے؟ خوب اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا۔ تو یہ مسجد کس کی پسندیدہ جگہ ہے؟ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا رازق ہے، وہ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ اللہ جس کو نہ کوئی نیند آتی ہے نہ کوئی اونگ آتی ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ ہر طریقے سے ہر برائی سے پاک ہے، وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ ساری کائنات کو بنایا، خود بننے سے پاک ہے، ساری کائنات کو کھلاتا ہے، کھلاتا رہے گا، خود کھانے سے پاک ہے، ساری کائنات کو پلاتا ہے، پلاتا رہے گا، خود پینے سے پاک ہے، ساری کائنات کو سلاتا ہے، سلاتا رہے گا، خود سونے سے پاک ہے، ساری کائنات کو موت دے گا، خود موت سے پاک ہے۔ وہ اللہ، اس کی پسندیدہ جگہ کیا ہے؟ اس کی پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ تو مسجد کے اندر آنا اللہ پاک کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں وہی بلاتا ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، ورنہ انسان کا بھی یہ دستور ہے، ہر کسی کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا، دروازے سے ہی رخصت کر دیتے ہیں، سلام دعا کر کے رخصت کر دیتے ہیں۔ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ گھر میں بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہم پر نظر کرم فرمائی، محبت فرمائی، تبھی تو اپنے گھر میں بلایا۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس مسجد کا ادب یہی ہے کہ اس مسجد میں فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتوں سے پرہیز کیا جائے، مسجد میں بیٹھ کر کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں،
مسجد میں بیٹھ کر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد گناہوں سے پاک ہونے کا گھر ہے، مسجد میں اللہ پاک کا ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے، مسجد میں اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے، مسجد میں اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، مسجد میں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملتا ہے، مسجد میں اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا موقع ملتا ہے، مسجد میں اللہ سے اپنی پریشانیاں دور کروانے کا موقع ملتا ہے، مسجد میں اللہ سے اپنی بیماریاں دور کروانے کا موقع ملتا ہے۔ یہ مسجد ہی تو ہے جہاں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ تو مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا، مسجد میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا، یہی مسجد کا اصل مقصد ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے بننے والی تعمیر وہ بھی مسجد تھی، دنیا میں سب سے پہلے بننے والی تعمیر وہ بھی مسجد تھی، اور وہ تھی مسجد حرام، وہ تھی بیت اللہ، مسجد حرام۔ اس کے بعد جتنی بھی مسجدیں دنیا میں بنتی چلی آ رہی ہیں اور بنتی چلی آئیں گی، ان سب کا دار و مدار، ان سب کا کنیکشن وہ بیت اللہ سے ہے۔ ساری دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سب مسجدوں کے اندر جو قبلہ ہے وہ ہے بیت اللہ، ساری مسجدوں کے اندر جو قبلہ ہے وہ ہے بیت اللہ۔ تو مسجد کے اندر آ کر اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، بت پرستی کا زمانہ تھا، مشرکوں کا زمانہ تھا، ایسا زمانہ تھا، ایسے جاہل لوگ تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سالوں تک لڑائیاں ہوا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سالوں تک لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بچوں میں ہوا کرتی تھی بڑوں میں لڑائیاں ہو جایا کرتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون خرابہ ہوا کرتا تھا۔ وہ ایسی جاہل قوم تھی، یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے اور اس زندہ بچی کو زمین کے اندر درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ سوچے کوئی ماں باپ ایسے ہوں گے کہ جو اپنی ہونے والی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفن کر دے اور اس کا رونا ان پہ کوئی اثر نہ کرے اور اس بچی کا چلانا اس پر کوئی اثر نہ کرے؟ ایسے بھی کوئی پتھر دل ماں باپ ہوں گے؟ یقیناً نہیں ہوں گے۔ لیکن اس دور کے اندر ایسے پتھر دل لوگ موجود تھے کہ جو اپنی اس خوبصورت بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس دور کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو سمجھایا، اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں پر محنت فرمائی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی کہ انہی جاہل قوم کے اندر ایک مسئلہ کھڑا ہوا۔ وہ مسئلہ یہ تھا، وہ تھا بیت اللہ کا مسئلہ۔ بیت اللہ کے اندر ایک پتھر ہے جس کو کہتے ہیں حجر اسود، جس کو کہتے ہیں حجر اسود۔ حجر اسود وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ اس پتھر کے لگانے کا مسئلہ آیا۔ کیا مسئلہ آیا؟ اب قریش والے بولے ہم لگائیں گے، وہ دوسرے قبیلے والے بولے ہم لگائیں گے، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ سب نے ایک بات پر اتفاق کیا کہ یہاں پر ایک نوجوان ایسا ہے جو کہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جو کہ عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ جس کا نام محمد ہے، وہ بڑا پاک دامن لڑکا ہے، وہ بڑا صادق اور امین بچہ ہے، اس نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی، وہ بڑا صاف ستھرا بچہ ہے، وہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، کیوں نہ ہم اس نوجوان کے ذریعے سے اس پتھر کو اس بیت اللہ میں لگوائیں، کیوں نہ ہم اس نوجوان کے ذریعے سے اس پتھر کو اس کے ہاتھوں سے اس بیت اللہ کے اندر لگوائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے اتنا بڑا اعزاز دے دیا تھا۔
اتنا بڑا اعزاز دے دیا تھا۔ وہ کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حجر اسود آپ اپنے ہاتھوں سے اس بیت اللہ کے اندر لگوائیں۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کو تو اس کی فضیلت پتہ تھی کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ مسجد ہے، اور مسجد کے اندر کوئی پتھر لگائے، مسجد کے اندر کوئی اینٹ لگائے، اس کا بڑا ہی ثواب ہے، اس کا بڑا ہی ثواب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشکش کو قبول کیا اور فرمایا کہ جیسے ہی میں پتھر کو اٹھاؤں گا تم سب بھی میرے ساتھ اس پتھر کو اٹھانا، اور ایک دور رسی باندھی، اس رسی کے اندر ایک قبیلے والوں کو کھڑا کیا، دوسری رسی کے اندر دوسرے قبیلے والوں کو کھڑا کیا، اور درمیان میں خود کھڑے ہوئے اور پتھر کو اٹھایا، اور اس رسی کو ایک ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں دوسری رسی کو لیا، درمیان سے پتھر کو اٹھایا اور پتھر کو اس کی جگہ پر لگایا، اور وہ سارے قبیلے والے، دونوں قبیلے والے خوش ہو گئے کہ ہمارا بھی حصہ شامل ہو گیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا یہ بیت اللہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ اللہ کا گھر قیامت تک کے لیے ہے، یہ مسجد قیامت تک کے لیے ہے۔ اور جو کوئی بھی، پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر کہ جس کسی نے مسجد کے اندر ایک پتھر لگایا یا ایک اینٹ لگائی، جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں اس کے گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت فرما رہے تھے تو درمیان میں ایک جگہ آئی جس کو بولتے ہیں جگہ قبا، یعنی میدان قبا۔ وہاں پر رکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر 4 دیواری کھینچی اور وہاں پر اینٹیں رکھی اور فرمایا یہاں پر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرو، یہاں پر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرو۔ اب چونکہ اس علاقے کا نام تھا قبا، اس مسجد کا نام بھی پڑ گیا مسجد قبا۔ مسجد قبا جو کہ مکہ اور مدینے کے بیچ میں ہے، مکہ اور مدینے کے بیچ میں ایک مسجد ہے جس کو بولتے ہیں مسجد قبا، مسجد قبا۔ تو جہاں کہیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے سب سے پہلے وہاں پر مسجد کی تعمیر کرتے، کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ جہاں پر اللہ کا گھر ہوگا تبھی تو رحمتیں آئیں گی، جب اللہ کا گھر ہوگا جبھی تو برکتیں آئیں گی۔ جس علاقے کے اندر اللہ کا گھر ہوگا جبھی تو رحمتیں آئیں گی، جس علاقے کے اندر اللہ کا گھر نہیں ہوگا تو دوسرے گھر بے رونق ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، بے برکتی ہو جائے گی۔ مسجد میں اذان کی آواز نہیں آئے گی، مسجد سے اللہ اکبر کی آواز نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں جس وقت کوئی آبادی تعمیر ہو رہی ہو، کوئی علاقہ آباد ہو رہا ہو تو سب سے پہلے وہاں پر مسجد کو تعمیر کرو۔ اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد اپنے گھر کو نہیں بنایا، سب سے پہلے اپنے گھر کو نہیں بنایا، سب سے پہلے مسجد نبوی کو بنایا۔ سب سے پہلے فرمایا اے میرے صحابہ، اے ابو ہریرہ، یہاں پر سب سے پہلے اللہ کا گھر ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کا گھر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا گھر ہوگا تبھی تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا گھر ہوگا تبھی تو ہم اللہ سے اپنے مسئلے حل کروائیں گے، اللہ کا گھر ہوگا تبھی تو ہم اسلام پر صحیح عمل کر سکیں گے۔ فرمانے لگے یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کرو۔ وہ مسجد نبوی کی تعمیر جس وقت شروع ہو رہی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے وہ اینٹیں اٹھاتے اور مسجد کی دیوار بناتے تھے۔ یہ جو آج مدینۃ المنورہ کے اندر مسجد نبوی ہمیں دکھ رہی ہے، اس کی سب سے پہلی اینٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے۔ اس کی سب سے پہلی اینٹ
آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے. اب دیوار بنا رہے ہیں, اینٹیں دور رکھی ہوئی ہیں, جاتے ہیں اور اینٹوں کو اٹھاتے ہیں, دیوار میں لگاتے ہیں, اینٹوں کو اٹھاتے ہیں, دیوار میں لگاتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول آپ آرام کیجئے, ہم ہیں نا اینٹیں لگانے کے لیے, ہم ہیں نا اینٹیں اٹھانے کے لیے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے, مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے. جو کوئی بھی ایک اینٹ لگائے گا, جو کوئی بھی اللہ کے گھر کو تعمیر کرے گا, اللہ جنت میں اس کے گھر کو تعمیر کریں گے, اور میں کیوں اس ثواب سے پیچھے رہوں. اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب مسجد نبوی کے اندر نمازی زیادہ ہو گئے تو مسجد نبوی چھوٹی پڑنے لگ گئی. تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پیچھے کی طرف کوئی زمین خالی پڑی ہے, اب پتہ نہیں وہ زمین کس کی ہے. صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو جنت کی بشارت مل جائے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسجد نبوی اس کی توسیع کی ضرورت ہے, اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. جو کوئی بھی شخص اس مسجد نبوی کے لیے اس جگہ کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کرے گا, اللہ پاک اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے. تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور فوراً گئے. ان کو معلوم تھا یہ زمین کس کی ہے. وہ زمین دو یتیم بچے تھے جن کا نام تھا سہل اور سہیل. سہل اور سہیل وہ دو یتیم بچے تھے, وہ زمین ان کی ملکیت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں بچوں کے پاس گئے اور ان کو کہا تمہاری زمین جتنے کی ہے اس وقت اس سے ڈبل قیمت میں خریدتا ہوں. تمہاری زمین اس وقت جتنے کی ہے اس سے ڈبل ٹبل قیمت میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. وہ بچے خوش ہو گئے, کوئی خریدتا ہی نہیں ہے, اصل قیمت کوئی نہیں دیتا, یہاں تو ڈبل ٹبل قیمت مل رہی ہے. ان بچوں نے خوشی خوشی اپنی زمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کے کاغذات لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا, اے اللہ کے رسول یہ میں نے زمین خرید لی ہے اور اللہ کے لیے وقف کر دی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر جس کو جنتی دیکھنا ہے تو حضرت عثمان کو دیکھ لو. تو آج مسجد نبوی کا جو حصہ ہمیں دکھ رہا ہے اس میں بہت بڑا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ والا حصہ ہے. اسی طرح جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا, دور خلافت امیر المومنین دیکھا کہ مسلمان بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, مسجد نبوی اب چھوٹی پڑنے لگ گئی ہے. اب سوچا دوبارہ اس کو اور وسعت دیتے ہیں, دوبارہ اس کی اور توسیع کرتے ہیں. اس وقت مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمانے لگے میں چاہتا ہوں اس مسجد نبوی کو مزید بڑا کروں. تو ان میں سے چند مسلمانوں نے کہا آپ ایسا نہ کریں, کیونکہ اصل شکل میں جو اصل حالت میں آپ علیہ السلام جتنا چھوڑ کے گئے تھے, جیتا چھوڑ کے گئے تھے, اس کو اسی طرح رہنے دو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس وقت آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے اس وقت ہمارے گھروں کے اوپر جو چھتیں تھی اگر بارش آ جاتی اس کے نیچے سے پانی نکلتا تھا, ہمارے گھر پانی میں ڈوب جاتے تھے. ہم نے اپنے گھروں کی تو مرمت کرا لی, ہم نے اپنے گھروں کی تو چھتیں بنوا لی, ہم نے اپنے گھروں کو تو اچھا کر لیا, ہم اللہ کے گھر کو کیوں نہ اچھا کریں, ہم اللہ کے گھر کو کیوں نہ اچھا کریں. اور دوسری بات یاد رکھو کہ میں تم سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہا, میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا. اللہ پاک نے مجھے اتنی دولت دی ہے کہ میں اپنے انہی پیسوں سے مزید توسیع کروں گا. تو وہ مسلمان جو اس وقت تھوڑے سے اعتراض کر رہے تھے وہ خاموش ہو گئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید یہ کوئی چندہ مانگیں گے, شاید یہ کوئی چندے کے لیے کہہ رہے ہیں. جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنا پیسہ دیا ہے, اتنی دولت دی ہے کہ میں اسی پیسوں کے ذریعے سے مزید مسجد نبوی کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید جگہ خریدی اور اس کے بعد مسجد نبوی کو مزید بڑا کر دیا.
کیوں؟ ان کے نزدیک مسجد کی تعمیر کرنے کی فضیلت سامنے تھی، ان کے نزدیک مسجد کی تعمیر کرنے کی فضیلت سامنے تھی۔ تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد کے اندر خوب اللہ کو یاد کرنا، اس مسجد کے اندر خوب اللہ کی عبادت کرنا، اس مسجد کے اندر دنیاوی باتوں سے بچنا، اس مسجد کے اندر فضول باتوں سے بچنا، اس مسجد کے اندر اللہ کو یاد کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہی مسجد کا اصل مقصد ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کے اندر اس کی بے ادبی نہ ہو، مسجد کی بے ادبی نہ ہو، دوڑ کے نہ جائیں، مسجد کے اندر فضول باتیں نہ کریں، مسجد کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، جو گھر کے مالک کی ناراضگی کا سبب ہو۔ جس کے گھر کے اندر آتے ہیں اس کے گھر والے کی رعایت کرتے ہیں۔ جس گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے، مہمان اس میزبان کا خیال کرتا ہے۔ اگر میزبان بولے کہ آپ نے یہاں پر اس طریقے سے بیٹھنا ہے تو مہمان اسی طریقے سے بیٹھتا ہے۔ اگر میزبان بولے جب آپ کو میں کہوں تب جانا ہے، اسی طرح وہ کرتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر مہمان میزبان کا خیال کرتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے، بالکل اسی طرح مسجد کے اندر اللہ میزبان ہے اور نمازی مہمان ہیں۔ جس طرح میزبان نے کہا ہے کہ مسجد کا ادب کرو، مسجد کا احترام کرو، مسجد کے اندر فضول باتیں نہ کرو، مسجد کے اندر گناہ نہ کرو، بالکل اسی طرح ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کی بھی سب کوشش کریں گے نا؟